اور وہ حدیث ہمارے مدعا پر ایک بہت روشن اور واضح عنوان ہے۔ ذخائر العقبہ میں یہ ساری اہل سنت کی کتابیں ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں، فرائض السمتین میں اور شرح مسند احمد ابن حنبل میں، اور اس کے علاوہ ان تین کتابوں کے علاوہ 113 اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جو حدیث مولا کی تمام انبیاء سے افضل ہونے پر دلیل ہے۔ بھائی میں نے قصداً یہاں یہ طے کیا تھا کیونکہ پاکستان میں اس عنوان سے ہمیں معتوب اور متون قرار دیا گیا ہے کہ شیعہ گمراہ ہیں اس لیے کہ وہ مولا کائنات مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، یہ ان کی گمراہی کی دلیل ہے۔ ہم اگر کوشش کر جائیں یہ بات روشن کرنے پر کہ یہی ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اور پاکستان کے علمی حلقوں کا مضمون ہے، اس لیے مجھے دل کہتا تھا کہ اس بات کے اوپر کچھ گفتگو ہو، کچھ غور ہو۔ حدیث کیا ہے؟ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى أَيُّوبَ فِي زُهْدِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِي بن ابی طالب۔ جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، جو چاہتا ہے، اہل سنت کی کتاب کے حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، علم میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ نوح کو ان کے حلم میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ ابراہیم کو ان کے فہم میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھے، جو چاہتا ہے کہ یحییٰ اور ایوب کو ان کے زہد میں دیکھے، وہ سارے نبیوں کی جگہ ایک علی کو دیکھ لے۔ اس سے زیادہ اور روشن کیا بات ہوگی؟ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، یہ سرکار دو جہاں فرما رہے ہیں تمام انبیاء کرام کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ تو اگر علیحدہ نبیوں کی فضیلتیں ایک علی میں جمع ہو جائیں تو کیا عقل نہیں مانتی اس بات کو کہ علی سب سے افضل ہے؟